اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور روحانی واقعہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، وہ ہے شب معراج کا واقعہ۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ شب معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اس سفر میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مختلف مظاہر دکھائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، شب معراج کا واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار نشانی ہے جس میں کئی اہم اسباق اور پیغامات ہیں۔ اس رات میں نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو ثابت کیا گیا بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو نماز کی فرضیت کی خبر بھی دی گئی۔ تو پیارے دوستو، یہ پر اسرار اور خوبصورت سفر جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال طائف کی سخت آزمائش اور شیب ابی بن طالب میں معصور ہونے کے بعد پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور عزت دینے کے لیے معراج کا یہ عظیم سفر عطا فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے رب نے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے باہر لے گئے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا اور اسے حکمت، علم اور ایمان سے بھرا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم روحانی سفر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، جب تیاری مکمل ہوئی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک خاص سواری براق لے کر آئے۔ براق ایک سفید نہایت تیز رفتار سواری تھی جو گدھے اور کھچر کے درمیان کی شکل کی تھی۔ اس کا ہر قدم حد نظر تک ہوتا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ پیارے دوستو، ابتدا میں براق ذرا بے چین ہوا، لیکن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں۔ یہ سن کر براق پرسکون ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد الحرام پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف کیا اور نماز ادا کی۔ یہ معراج کے پہلے حصے کا اختتام تھا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقدس مقامات پر قیام کیا اور وہاں دعا فرمائی۔ مدینہ منورہ میں بھی یہ وہ جگہ تھی جہاں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد طور سینہ پر قیام فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بیت الحم، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ہر جگہ پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے کی تلقین کی۔ بیت المقدس پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ یہ سفر ایک خاص سیڑھی یا معراج کے ذریعے ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہر آسمان کے دروازے پر اجازت طلب کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آسمان کے دروازے پر دستک دی۔
فرشتوں نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتوں نے پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پر خوش آمدید کہا گیا۔ پیارے دوستو، پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو انسانیت کے جد امجد اور پہلے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا مرحبا اے نیک بیٹے اور نبی۔ یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کی محبت، خوشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی کا اظہار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دائیں اور بائیں جانب دیکھنا، پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب روح موجود تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہو جاتے اور مسکراتے، یہ ان کی نیک اولاد کی روحیں تھیں جو جنت میں جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے اور رونے لگتے، یہ ان کی گناہگار اولاد کی روحیں تھیں جو دوزخ میں جائیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا دائیں اور بائیں جانب دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنے انجام کو پہنچے گا۔ نیک لوگ جنت کے حقدار ہوں گے جبکہ گنہگار اپنے اعمال کی سزا پائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے دوران نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کا مشاہدہ کیا کہ کیا انسانوں کی قسمت ان کے اعمال سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نیکی کو اپنائیں اور گناہوں سے بچیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر جنت کے ابتدائی مناظر بھی دیکھے۔ جنت کی خوبصورتی کچھ یوں تھی، جنت نہایت خوبصورت، سرسبز اور پرسکون بخش تھی۔ ہر طرف روشنی اور خوشبو کا احساس تھا۔ جنت میں وہ نعمتیں دکھائی گئیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں، جیسا کہ میٹھے چشمے، وسیع باغات، پھلدار درخت۔ جنت کے رہنے والے سکون اور خوشی میں ہوں گے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی یا غم نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخ کے کچھ مناظر بھی دیکھے۔ دوزخ کے مناظر نہایت خوفناک اور عبرتناک تھے۔ دوزخ میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دکھائے گئے جو گنہگاروں کی سزا کے لیے تیار کیے گئے۔ پیارے دوستو، دوزخ کے رہنے والے جو ہوں گے وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کے چہرے غمگین، پریشان اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ عبرت کا مقام بھی ہوگا دوزخ میں۔ یہ مناظر اس بات کی نصیحت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، پہلے آسمان پر جنت اور دوزخ کے مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو نیکی اور برائی کے انجام سے خبردار کریں۔ پیارے دوستو، یہ مناظر دیکھ کر نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیکی کی طرف ہدایت دے اور دوزخ کے عذاب سے بچائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ فرشتوں نے دوبارہ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو پیارے دوستو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر خوش آمدید کہا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔
پیار دوستو دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان دو عظیم انبیاء حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور وہ تقوی، پرہیزگاری اور نیکی میں ممتاز تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول تھے۔ وہ اپنی معجزانہ پیدائش اور نبوت کے سبب مشہور ہیں۔ دونوں انبیاء نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نبی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا۔ پیار دوستو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان پر کچھ خاص مناظر بھی دیکھے۔ ان میں نیکی اور بدی کے اثرات ہیں۔ وہاں کچھ روحوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا ملتی دکھائی گئی۔ یہ مناظر انسانوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ تھے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا مستحق ہوگا۔ پیار دوستو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء اپنے عہد کے نیکوکار اور بلند مرتبہ ہستیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں اور قیامت کے قریب زمین پر واپس آئیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص حکمت اور علم عطا فرمایا ہے۔ تو پیار دوستو اس کے بعد شب معراج کے سفر میں شروع ہوتا ہے سفر تیسرے آسمان کا۔ دوسرے آسمان کے واقعات کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے جائے۔ پیار دوستو دوسرے آسمان کے واقعات کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر فرشتوں نے وہی سوالات کیے، کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اجازت ملنے کے بعد دروازہ کھولا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ پیار دوستو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جو اپنے حسن و جمال کے لیے مشہور تھے۔ نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا نصف حصہ عطا کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نبی۔ پیار دوستو جنت اور دوزخ کے کچھ مزید مناظر بھی تیسرے آسمان پر ہمارے پیارے نبی کو دکھائے گئے۔ یہ واضح کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا رکھی ہے۔ پیار دوستو تیسرے آسمان کے بعد اب پیغمبر اسلام کا سفر جاری ہے چوتھے آسمان کے لیے۔ تیسرے آسمان کے بعد نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں بھی دروازے پر اجازت طلب کی گئی اور نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورۃ مریم میں یہ آیت ہے۔ پیار دوستو حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روحانی مناظر دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کرتے تھے۔ چوتھے آسمان پر یہ روحانی مناظر دیکھے تھے ہمارے پیارے نبی نے۔ پیار دوستو چوتھے آسمان پر مناظر دیکھنے کے بعد اب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے پانچویں آسمان کے لیے۔ چوتھے آسمان کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پانچویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت ملنے کے بعد نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا پانچویں آسمان پر۔ پیار دوستو وہاں پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو بنی اسرائیل کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔
حضرت ہارون علیہ السلام اپنے حسن اخلاق اور اپنی قوم میں محبوبیت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور انہیں دعا بھی دی۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں آسمان پر کچھ اور مناظر دیکھے جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور عدل کو ظاہر کرتے تھے۔ ہر آسمان پر آپ کو کچھ نہ کچھ مناظر دکھائے گئے۔ پیارے دوستو، 6 آسمان کا اب سفر شروع ہوتا ہے۔ 5ویں آسمان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 6 آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت کے بعد داخل ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور 6 آسمان پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نبی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رخصت ہوئے تو وہ رو پڑے۔ فرشتوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یہ نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی امت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں جن کی تعداد میری امت سے زیادہ ہوگی اور ان کے پیروکار جنت میں مجھ سے زیادہ داخل ہوں گے۔ یعنی جو میری امت کے پیروکار تھے ان سے زیادہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پیروکار ہوں گے جنت میں۔ پیارے دوستو، 6 آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اب پیغمبر اسلام کا سفر جاری ہے 7ویں آسمان کے لیے۔ 6 آسمان کے بعد نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اجازت کے بعد دروازہ کھولا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ملت ابراہیمی کے بانی اور اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے دوست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور یعنی فرشتوں کے عبادت خانے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور انہیں دعا بھی دی۔ پیارے دوستو، بیت المعمور کا ذکر کیا ہے ہم نے، تو بیت المعمور 7ویں آسمان پر دکھایا گیا جو فرشتوں کی عبادت کا خانہ ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں اور ایک بار عبادت کے بعد دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو پاتے، یعنی کہ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ عبادت نہیں کر پاتے۔ پیارے دوستو، المنتہا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی انتہا کا درخت یا حد کا درخت ہے۔ سدرہ درخت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور المنتہا کا مطلب ہے انتہا یا آخری حد۔ پیارے دوستو، یہ درخت جنت کے سب سے بلند مقام پر موجود ہے اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ یہاں سے آگے اللہ کی ذات اور اس کی تجلیات کے سوا کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ سدرۃ المنتہا۔ سدرہ جو ہے وہ درخت کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں، اور منتہا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے انتہا کا درخت۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر واقع ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک اللہ کی مخلوق کی رسائی ہے۔ معراج کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان تک پہنچے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت کی مان تھا اور اس کے قریب پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہاں تک آنا ان کی حدود تک ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص تجلیات کا مظاہرہ ہوگا۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت تھا جس کی شاخوں پر جواہر اور موتی نظر آ رہے تھے۔ اس درخت کے پتے بھی بہت عظمت والے تھے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیرت انگیز قدرت کا اظہار تھا۔ درخت کی جڑوں میں سے جنت کے چشمے تھے جن کی وجہ سے اس کی خوشبو اور نور بہت دلکش تھے۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا اللہ کے نور کی تجلیات کا مقام ہے۔ یہاں اللہ کے حضوری اور جلال کی نشانیاں نمایاں ہیں۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس درخت کے قریب پہنچ کر رکنے کی ہدایت کی، کیونکہ یہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی تھی۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ایسا منظر تھا کہ مخلوق کے لیے ان کا دیکھنا ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا کو ایک علامتی مقام کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے آگے صرف اللہ کی ذات تک رسائی ہے۔ یہ مقام اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کے سامنے تمام مخلوقات کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین روحانی اور مقاماتی حالت کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں اللہ سے براہ راست ملاقات کا آغاز ہوتا ہے۔ سدرۃ المنتہا اور اس کے بعد کی تجلیات۔ سدرۃ المنتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخصوص تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کہا اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ خود مزید آگے نہیں جا سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے براہ راست ہدایت، علم اور انعامات ملے۔ یہ مقام معراج کے سفر کا ایک اہم حصہ تھا، اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ امت پر 5 وقت کی نماز فرض کی جائے۔ سدرۃ المنتہا کا قرآن و حدیث میں بھی پیارے دوستو ذکر ہے۔ سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کا ذکر یوں فرمایا ہے: جب وہ درخت سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے جس کے قریب جنت کی خوشبو ہے، سورۃ النجم میں ہے۔ حدیث میں بھی سدرۃ المنتہا کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی جنت کی خوشبو ہے۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا کی کچھ روحانی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی قربت اور عظمت کا تجربہ کیا۔ یہ مقام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بلندی اور اللہ کے ساتھ قربت کی علامت ہے۔ اللہ کی تجلیات کچھ یوں ہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جو اللہ کی تجلیات کا مظاہرہ ہوا۔ اس مقام پر اللہ کا خاص نور ظاہر ہوا جس کا اثر تمام مخلوقات پر مرتب ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امت کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کی اور 5 وقت کی نماز کی فرضیت کا حکم حاصل کیا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا مقام ہے جو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور پر بھی انتہائی مقدس ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا انتہائی اہم مقام تھا، جہاں اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا گیا اور جہاں سے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی تھی۔ یہ مقام اللہ کے جلال، عظمت اور رحمت کا مظہر تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص ہدایات اور انعامات سے نوازا۔ پیارے دوستو، سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا: یہ مقام میرے لیے ہے، جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں، اس کے بعد کا سفر صرف آپ کا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس مقام پر اس سے آگے کسی مخلوق کی رسائی نہیں، یہاں سے صرف اللہ کے ساتھ ملاقات آپ کی ہوگی اور آپ کو اس مقام تک پہنچنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حضور میں پہنچے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو رخصت کیا اور آپ وسلم کی اللہ کی قربت میں آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے کے لیے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، جہاں اللہ کی عظمت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نورانی تجلیات اور اس کے جلال کا ایک ایسا منظر تھا جس کی کوئی مخلوق محتمل نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روحانی حالت میں اللہ کی تجلیات کو دیکھ کر اور اس کی عظمت کو محسوس
کر کے ایک خاص نوعیت کا روحانی تجربہ کیا۔ پیارے دوستو یہاں پر نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی، جو ایک ایسی تجلیات کا مقام تھا جس کا انسانی عقل اور تخیل سے باہر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات میں اپنے رب کی عظمت، جلال اور رحمت کو محسوس کیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ کی قربت حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی اور اس دوران آپ نے امت کے بارے میں دعا بھی کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور امت کے لیے بے شمار برکات عطا کی۔ اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے لیے ہدایت کے لیے اہم احکام دیے، جن میں سب سے اہم جو حکم تھا وہ 5 وقت کی نماز کی فرضیت تھی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نماز کا فرضیت کا حکم دیا۔ نماز کا یہ حکم امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ابتدائی طور پر نماز کی تعداد 50 تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کی اور اسے 5 نمازوں تک محدود کر دیا۔ پیارے دوستو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا، اور جب معلوم ہوا کہ نماز 50 مرتبہ فرض تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کو مشورہ دیا کہ اللہ سے دوبارہ درخواست کریں تاکہ اس میں تخفیف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دوبارہ درخواست کی اور بالآخر 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ پیارے دوستو، اللہ سے ملاقات کے بعد نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ قربت، ہدایات اور اپنی امت کے لیے دعا کے اثرات کو محسوس کیا۔ اس ملاقات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اپنی نبوت کی تکمیل کا یقین ہوا، بلکہ آپ کی روحانیت اور بلند مقام میں مزید اضافہ ہوا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مناظر اور امت کے فلاح و بہبود کے لیے مزید علم اور حکمت عطا کی گئی۔ پیارے دوستو، معراج کا یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم اور روحانی لحاظ سے بلند ترین واقعہ تھا۔